نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم انی اسألک علم نافع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک انتہائی خوبصورت سبجیکٹ دل۔ اقبال رحمۃ اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ۔ میاں فرما رہے ہیں کہ جو دل ہے یہ مردہ نہیں ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرو، کیونکہ اس کی زندگی کے ساتھ امتوں کے مرض کہن یعنی امتوں کے جو پرانے مرض ہیں ان کا علاج وابستہ ہے۔ یعنی دل میں اگر بیماری آ جائے، فرد نہیں معاشرے بیمار ہو جاتے ہیں، اور ان معاشروں کا علاج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ افراد کو قلبی زندگی نصیب ہو جائے۔ اس کی اہمیت اللہ کے نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ خبردار، بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس پہ فساد آ گیا تو تمام جسم فساد زدہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ یعنی اس دل کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر اس کے اندر صحت ہے تو پورا جسم صحت مند ہے، اور اگر اس کے اندر بیماری ہے تو پورا جسم بیمار ہو جائے گا۔ اس کی ایک عام فہم مثال یوں ہے کہ ایک شخص ہے جس کو ملیریا بخار ہو گیا۔ اب اس ملیریا بخار ہونے کے سبب دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، اسے ذائقے کی پہچان، اسے میٹھی چیز لگتی ہے کڑوی۔ یعنی ایک بیماری نے اس کو دو چیزوں میں محروم کر دیا۔ پہلی جو اس کی ضرورت تھی، مادی ضرورت تھی، فزیکل نیڈز میں سے ہے بھوک، خوراک، اس بیماری نے اسے اس کی ضرورت سے غافل کر دیا۔ دوسرا، اس سے ذائقے کی پہچان چھین لی۔ اب بیانی کیفیت دل کی اہمیت حدیث مبارکہ میں یہ جا بجا آپ کو ملتی ہے کہ کیونکہ اس کے سبب پورا جسم ہی بیمار ہو جاتا ہے، اسے تو صرف دو چیزیں چھینی تھیں، اس کی وجہ سے انسان کامل پہچان سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس بیچارے کو اپنی بیماری کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یوں ہی سمجھیے نا کہ اگر وہ شخص صحت مند نہ ہو اور اس نے اس بیماری کے عالم میں کوئی چیز چکھی تو وہ اسے کڑوی لگے گی میٹھی ہونے کے باوجود، اور اگر وہ اس بیماری سے نہیں لوٹے گا تو تمام عمر اس چیز کو کڑوا ہی سمجھتا رہے گا۔ بینی جب آپ کا دل بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کی جو فزیکل سینسز ہیں، جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں، ان کی کامل پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ دیکھتی تو ہیں مگر حقیقت نہیں دیکھتی، سنتی تو ہیں حقیقت نہیں سنتی، بولتی تو ہیں مگر حقیقت بول نہیں سکتی۔ ایک جگہ اللہ کریم قرآن حکیم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہریں لگ جاتی ہیں ان کے دلوں پر، مہریں لگ جاتی ہیں اس کی وجہ سے سماعتوں پر، اور پردے آ جاتی ہیں ان کی بصارتوں پر۔ اب ظاہر کے اعتبار سے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں، مگر حقیقت کے اعتبار سے قرآن حکیم ان کے لیے لفظ سمن بکمن عمی کا استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اتنی بھیانک بیماری ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ گونگا، بہرا اور اندھا تصور کیا جائے گا۔ اور جس معاشرے میں گونگے، بہرے اور اندھے ہوں
تو وہ جو معاشرہ ہے وہ بھی گونگے بہر و اندھوں کا معاشرہ تصور کیا جائے. تو اسی کی طرح جانب جو اقبال رحمۃ نے اشارہ فرمایا نا کہ اگر ہم امتوں کے جو پرانے امراض کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو قلبی زندگی کی طرف لوٹنا پڑے گا. ایک جگہ اللہ کی سورہ حج میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ کہ در حقیقت ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہیں. یعنی وہ جو دل ان کے سینوں میں ہیں جب وہ اندھے ہوئے تو انہوں نے ان کی بصارتوں کو بھی اندھا پن کی طرف لے کے چلے گئے. تو جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ جو باقی جتنے بھی اولیاء اکرام آپ کو ملتے ہیں وہ جو جا بجا جب دل کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کیونکہ اس بیماری کا سبب کامل پہچان سے غافل ہو جاتا ہے تو جو معاشرہ اور فرد جو ہے وہ نہ دیکھ سن سکتا ہے درست، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں اس بھیانک بیماری اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات سے اپنی پناہ میں رکھیں. اللہ کریم آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، ہم سب کو اپنی کامل پہچان نصیب فرمائے اور اس بھیانک بیماری سے ہماری اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.